أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. اللہ تعالی نے انسان کو بہت نعمتوں سے نوازا، لیکن اس کے مقابلے میں بعض لوگوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں، اور نافرمانیوں کے ساتھ ساتھ گمراہ بھی اللہ کے راستے سے لوگوں کو کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہو تو کرو، کتنے دن کا دنیا میں رہ کر فائدہ اٹھا لو گے؟ ایک نہ ایک دن تو اللہ کے پاس آنا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو پھر اپنے کیے کا مزہ بھی چکو گے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنا، پھر اس کی صورت اللہ کی طرف سے عذاب کی سامنے آئے گی، تو اللہ تعالی گزشتہ آیات میں یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دیکھو نعمتیں دی ہیں، اس نعمتوں کو تبدیل نہ کرو، اس نعمتوں کا شکر ادا کرو، نہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی پر آ جاؤ، اور نافرمانی میں اللہ کے ساتھ کسی کو لا کر شریک ٹھہرا دو، اور نافرمانی میں اتنے بڑھ جاؤ کہ لوگوں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دو۔ تو آدمی یہ اعمال کب تک کر کے اپنی دنیا بنا لے گا؟ کتنے عرصے رہ کر دنیا چمکا لے گا؟ کتنا عرصہ رہ کر دنیا کے سامنے اچھا بن جائے گا؟ بالآخر اللہ کی بارگاہ میں تو جانا ہے نا، وہاں پھر پتہ لگ جائے گا کہ کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، کون کیا کرتا رہا۔
اللہ حفاظت فرمائے، بعض لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ خود بھی نابلد ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی اسی پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ٹیڑھے راستے پر لگاتے ہیں۔ ایک معاملہ تو آ جاتا ہے کفر کا، اور کفر اختیار کر کے لوگوں کو کفر پر لگاتے ہیں۔ ایک معاملہ آ جاتا ہے محض اللہ کی نافرمانی کا، کہ خود بھی نافرمان بن کے رہ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی نافرمانیوں پر لگا دیتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہی پر لگا دیتے ہیں، کہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مزے میں رہ رہے ہیں، ہم نے دنیا کے اعتبار سے بہت چکر چلا لیا اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ چند دن کا معاملہ ہے، تم اپنے گمان میں سمجھتے ہو کہ ہم بہت مزے میں ہیں، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے آپ کو آخرت میں کس چیز کا مستحق بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی کہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ نہیں ہوا کرتا کہ خود بھی گمراہ ہے تو دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہی ہے اور وہ اسی ہدایت پر زندگی گزارتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو گویا کہ خاک آلود کر دیتے ہیں، اپنی بدنی کیفیات بھی اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں سے شرف قبولیت عطا فرما۔ اور اللہ نے اگر ان کو دنیا کی زندگی میں مال دیا ہوتا ہے تو مال پر بھی گھمنڈ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس مال بھی ہے، نہیں، وہ مال بھی اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یا اللہ ہماری بدنی عبادت بھی آپ کے لیے ہے، ہماری مالی عبادت بھی آپ کے لیے ہے، ہم آپ ہی کے لیے دنیا میں یہ نیک اعمال کرتے ہیں، آپ ہماری بدنی عبادت کو بھی قبول فرما لیجئے، آپ ہماری مالی عبادت کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پھر بھی جھکا کر رکھتے ہیں۔ اللہ نے دین بھی دے دیا تب بھی جھکے ہوئے ہیں، اللہ نے دنیا دے دی تب بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہوتی، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ علانیہ طور پر بھی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کی مدد و نصرت کرتے ہیں، اور اگر علانیہ سے ہٹ کر مخفی طور پر ضرورت پڑے تو بھی لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر تو ترغیب کے طور پر یہ بات ہے کہ ان کو چاہیے، یعنی اللہ کے نیک بندے، اور وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہم نافرمان اگر ہو گئے، اللہ کی نافرمانی میں ہم نے وقت گزار دیا تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جہاں پر تو نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی مال ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی احباب سے ہوگا، وہاں پر تو صرف اعمال ہی کام آئیں گے۔ یہی آدمی کو سوچ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا دنیا کی زندگی کے اعتبار سے، آخرت مد نظر ہو۔ اگر دین ملا ہے تو بھی آخرت مد نظر ہو، اگر دنیا ملی ہے تو بھی آخرت مد نظر ہو۔ اگر انسان کے سامنے آخرت آ جائے، آخرت کے احوال آ جائیں، آخرت کے معاملات آ جائیں نا، تو دین ہو یا دنیا ہو انسان درست چلتا ہے، دین ہو یا دنیا ہو انسان درست چلتا ہے۔ اور اگر آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے استحضار کو بھول جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے،
تو بسا اوقات جہاں دنیا کے حوالے سے راستہ بھٹکتا ہے وہاں پر دین کے حوالے سے بھی راستہ بھٹک جاتا ہے، دین کے ہوتے ہوئے بھی بھٹک جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی میں اپنے آپ کو ایسا مگن کر لیتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے اور میں ہی ہوں، یہی ہے اور میں ہی ہوں، حالانکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ آگے اللہ ہے، دنیا ہو تب بھی جواب دینا ہے، دین ہو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اعمال کے اعتبار سے کہ کیا کر کے آئے۔ تو بہرحال اللہ کے نیک بندے تو آخرت کے معاملات میں ڈرتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نوازی ہوتی ہیں دنیا کے اعتبار سے ہوں یا آخرت کے اعتبار سے ہوں، ان میں غور و فکر کر کے اللہ کا مزید شکر ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، عالم اصغر ہو یا عالم اکبر ہو۔ فرماتے ہیں کہ اپنی ذات ہو یا اللہ کی بنائی ہوئی اپنی ذات کے علاوہ کائنات ہو، دونوں میں غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی ذات میں بھی غور و فکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے جو باہر کی دنیا بنائی ہے اس سے بھی مستفید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سب کچھ انسان کو عطا کیا ہے، اور پھر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ دینے والا اس قدر ہے کہ انسان نے جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا، جو مانگتا ہے انسان اللہ اس کو عطا کر رہا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے میں کسی کے سوال کی محتاج نہیں ہے، یہ بات بھی ہے، اللہ اپنی نعمت دینے میں کسی کے سوال کی محتاج نہیں ہے، بغیر سوال کے بھی اللہ عطا کرتا ہے، بغیر استحقاق کے بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ انسان اپنی ذات میں غور و فکر کر لے، اپنے قرب و جوار میں غور و فکر کر لے، اللہ نے انسان کو کتنا دیا ہے اور کتنی چیزیں بغیر سوال کے دیے ہیں اور کتنی چیزیں بغیر استحقاق کے دی ہیں، انسان شمار نہیں کر سکتا، کتنی چیزیں انسان کو اللہ نے بغیر سوال کے دے دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنی نعمت سے مزین کیا ہے، انسان نے بھلا کہاں سے سوال کر دیا تھا اس کا؟ جو پورا کارخانہ کائنات ہے اس میں بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی ہیں، انسان نے بھلا اللہ سے کہاں مانگ لیا تھا؟ اللہ نے بن مانگے عطا کر دیا، اور جو کچھ اللہ نے انسان کو دیا، انسان بھلا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں چیز کا فلاں عمل کی بنیاد پر مستحق ہوں؟ میں نماز پڑھتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے یہ ملنا چاہیے، میں نے حج کیا ہے تو میں اس کا مستحق ہوں، میں نے یہ نیک کام کیا ہے تو مجھے یہ ملنا چاہیے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے تو وہ کام کن چیزوں سے ذریعے سے کیا ہے؟ آنکھوں سے کیا ہے، دماغ سے کیا ہے، ہاتھوں سے کیا ہے، پاؤں سے کیا ہے، اپنے دل اعضاء و جوارے سے کیا ہے، تو یہ اعضاء و جوارے کس نے دیے؟ اور اس پر اللہ کے حوالے سے انسان کا کون سا استحقاق ثابت ہو جاتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، اس محنت کے پیچھے جو آلات ہیں وہ تو اللہ تعالی نے انسان کو بغیر استحقاق کے دیے نا، اس لیے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ تو میری نعمت ہے، یہ تو میری کمائی ہے، میں اپنی کمائی میں سے اللہ کے راستے میں کیوں دوں، میں اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کروں؟ تو فرماتے ہیں کہ کما کس سے رہے ہو؟ ہاتھوں کے ذریعے سے۔ کما کس سے رہے ہو؟ پاؤں کے ذریعے سے۔ اپنے دل و دماغ کو استعمال کر کے کوئی چیز ایجاد کر رہے ہو، پیسہ بنا رہے ہو، دنیا بنا رہے ہو، یہ ساری چیزیں کس نے دے دی؟ یہ دماغ کس نے دیا کہ آج اس کو استعمال کر کے کوئی چیز حاصل کرتے ہو؟ ارے یہ دماغ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی عطا ہے، لہذا جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ سے انسان نے جو کچھ بھی مانگا اللہ نے عطا کیا ہے۔
یا پھر یوں کہیے کہ جو کچھ بھی انسان کی ضرورت تھی اللہ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. جو چیز مانگنے جیسی تھی اللہ نے وہ سب اس کو عطا کر دیا. اور بہت سی چیزوں کے متعلق انسان سوال کرتا ہے، ہم نے تو یہ بھی مانگا وہ ہمیں نہیں ملا، ہم نے تو یہ بھی مانگا ہمیں وہ نہیں ملا. تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ کی ذات حکیم ہے. بندے کو کون سی چیز دینی ہے کون سی چیز نہیں دینی وہ ذات بہتر جانتی ہے، اسی حساب سے دیتی ہے. انسان تو نابلد ہے، بسا اوقات اپنے لیے وہ مانگ لیتا ہے جو اس کے حق میں غیر مفید ہوتی ہے، ہلاکت والی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. فرشتے اس کی دعا پر آمین نہیں کہتے، اس کے مانگے ہوئے کو فرشتے لکھتے نہیں ہیں. اللہ روک دیتے ہیں کہ میرے بندے کے حوالے سے کوئی ایسا سوال آ جائے جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو، اس کو تم میرے سامنے مت لاؤ. فرشتوں کے حوالے سے فرشتے اس کو لکھتے نہیں ہیں، اس کی دعا پر آمین نہیں کہتے. اس لیے کہ انسان تو اتنا نہ سمجھ ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا. تو تبھی انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے کے بعد کیا کہے، یا اللہ جتنی دعائیں کی ہیں ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہمیں نصیب فرما دی. مانگ تو ہم نے لیا ہے، مانگنے سے آپ نے منع نہیں کیا ہے، لیکن ہم ناسمجھ ہیں، ہمارے اندر سمجھ نہیں ہے. آپ کی ذات تو دینے والی ہے، آپ نے تو مانگنے کا سوال کرنے کا ہم سے کہا ہے. ہم تو مانگتے ہیں اپنی سمجھ کے اعتبار سے، لیکن یا اللہ ہماری سمجھ جو ہے وہ کمزور ہے، لہذا جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہو وہی ہمیں عطا فرما، اور جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما. یہ دعا آدمی کے لیے بسا اوقات کرنا ذرا مشکل تو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان تو حریص ہے، وہ چاہتا ہے جو مانگا ہے مل جائے، جو مانگا ہے مل جائے، جو مانگا ہے مجھے مل جائے. نہ معلوم اپنے لیے کیا کچھ مانگ رہا ہے، وہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے، اس کو کچھ نہیں پتا. تو آدمی بہرحال پھر مانگنے کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دے. یا اللہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ چیزیں رکھتا ہوں، مانگتا ہوں، میرے حق میں جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، جو میرے حق میں بہتر نہ ہو اس سے میری حفاظت فرما. اور فرماتے ہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں نا، چیزیں، آدمی یہ نہ سمجھے کہ دی ہوئی چیزیں ہیں وہی صرف نعمت ہیں. جو دی ہوئی چیزیں ہیں وہی صرف نعمت ہے کہ فلاں چیز میرے پاس ہے، فلاں چیز میرے پاس ہے، فلاں چیز میرے پاس ہے. فرماتے ہیں انسان کی سوچ محدود ہے، انسان کی سوچ محدود ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بیماری سے محفوظ رکھا ہے نا یہ بھی نعمت ہے. بیماری سے جو محفوظ رکھا ہوا ہے یہ بھی نعمت ہے. کسی مصیبت سے اللہ نے بچا رکھا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کسی آفات سے دو چار نہیں ہو رہا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ورنہ انسان تو سمجھتا ہے مال ہی مال نعمت ہے، دنیا کی فراوانی صرف نعمت ہے، دنیا کے اسباب صرف نعمت ہے. نہیں، ارے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، بینائی سلامت ہے یہ بھی نعمت ہے. آنکھ سلامت ہے نعمت ہے، کان سلامت ہیں یہ بھی نعمت ہے، اعضاء و جوارح سلامت ہیں یہ بھی نعمت ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے یہ بھی نعمت ہے. انسان کا تو صرف دماغ نعمت کے حوالے سے جاتا ہے کہ مال ہے، دولت ہے، آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں، اگر یہ مل رہا ہے تو نعمت ہے، ورنہ میں تو نعمت سے محروم ہوں. انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے میرے پاس گاڑی ہے تو نعمت ہے، اگر میرے پاس گھر ہے تو نعمت ہے، میرے پاس اسباب کی چیزیں ہیں تو نعمت ہے. اگر ظاہری اعتبار سے یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو نعمت سے خالی ہوں، میں تو نعمت سے محروم ہوں. نہیں، فرمایا کہ تمہارے ہاتھ بھی تو سلامت ہیں، تمہارے پاؤں بھی تو سلامت ہیں،
تمہاری زبان بھی تو سلامت ہے، تمہاری بصارت بھی تو سلامت ہے، تمہاری سماعت بھی تو سلامت ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کو بھی رکھ کر سامنے اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ یا اللہ ٹھیک ہے دنیا کی ظاہری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، لیکن جو آپ نے مجھے ہاتھ کی نعمت دی ہے، پاؤں کی نعمت دی ہے، یہ بھی تو نعمت ہے۔ اگر دنیا کی ظاہری نعمت مل جائے اور ہاتھ پاؤں نہ ملے تو وہ نعمت کس کام کی ہے؟ علماء نے فرمایا آدمی اس کو بھی نعمت شمار کرے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم نے انسان کو اتنا دیا کہ وہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے نا تو شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اب ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب اللہ نے انسان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا تو پھر تو انسان صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک سجدے میں پڑا رہتا۔ اللہ نے اس کو اس بات کا بھی مکلف نہیں بنایا، یہ بھی نعمت ہے۔ بھئی یہ دنیا کا حساب کتاب ہے نا، آپ کو ہم اتنی اجرت دیتے ہیں، آپ 10 گھنٹے کام کریں گے، آپ کو ہم اتنا مال دیتے ہیں، آپ 12 گھنٹے کام کریں گے، آپ کو ہم اتنا دیتے ہیں، آپ 16 گھنٹے کام کریں گے۔ دنیا کا تو یہ ضابطہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان گنت نعمت دے رکھی ہیں، لیکن کہیں پر انسان کو یہ مکلف نہیں بنایا کہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو، ہمیشہ نماز پڑھتے رہو، ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہو، نہیں۔ ظاہر کے اعتبار سے تو یہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کو مہلت دے دی، سہولت دے دی کہ اپنے گھر بار والوں کو بھی دیکھ سکتے ہو، بیوی بچوں کو بھی دیکھ سکتے ہو، کاروبار کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور اسی اوقات میں سے اللہ کا بھی حق ادا کرتے رہو، اللہ کا بھی حق ادا کرتے رہو۔ اور انسان حق ادا کرنے پر صحیح معنی میں قادر نہیں ہے، کہ انسان یوں نہیں کہہ سکتا کہ جو اللہ کا حق تھا وہ میں نے حق ادا کر دیا۔ تو اس کے متعلق کیا کہا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے رہو، اور اسی حالت میں اللہ کے بارگاہ میں یہ کہتے رہو کہ یا اللہ میں کوتا ہوں، میں کمزور ہوں، جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا، اور کرتے کرتے میں نے زندگی آپ کی فرما برداری میں گزار دی ہے۔ فرماتے ہیں اسی اعتراف کا نام یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار بن کے دنیا سے رخصت ہوا۔ اس حالت میں انسان رہتا رہے، اس لیے کہ انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو۔ صحابہ تو گھبرا گئے، یا رسول اللہ یہ بھلا ہم کیسے حق ادا کر سکتے؟ اللہ کا جو حق ہے اس حق کے اعتبار سے ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں؟ تو اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جیسا ہو سکتا ہے تم سے اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کر پا رہے تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے رہو۔ یا اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی کر نہ سکا، اور پھر میں اب آپ کی بارگاہ میں کہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے آدمی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں در حقیقت اب وہ بندہ شکر گزار ہی شمار کیا جائے گا، اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہی شمار کیا جائے گا۔ لہذا اب انسان کی تو پھر یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا ڈرنے کا اس کو اللہ نے کہا ہے اس سے ڈرنے کا اہتمام کرے، لیکن انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا نا انصاف ہے، اللہ کا نا شکر ہے۔ جہاں اس کو نعمتیں ملتی ہیں ظاہری اعتبار سے اس کے من کی، تو وہاں پر تو شکر گزاری کا اہتمام کر لیتا ہے، اور جہاں اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ملتی تو اللہ سے کٹ جاتا ہے، اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ ظاہری نعمتوں کو سمجھتا ہے کہ صرف یہی نعمتیں ہیں، اور اسی کا حصول
سمجھتا ہے کہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے، لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مل گیا تو شکر ادا کریں، نہیں ملا تو پھر منہ بنا کر بیٹھ جائیں. نہیں ملا تو منہ بنا کر بیٹھ جائیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن تو نفع سے خالی نہیں ہے، مومن نفع سے خالی نہیں ہے. اگر اس کو ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، نہیں ملتا تو صبر ادا کرتا ہے. اور دونوں نیکی کے کام ہیں، دونوں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، دونوں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. شکر گزار بندے بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور صابرین بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں. لہذا آدمی تو ایسی زندگی گزارے کہ اللہ عطا کر رہا ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، جتنا آپ نے دیا یا اللہ بہت دیا. تو پھر کیا ہے کہ جب آدمی شکر ادا کرتا ہے اللہ اور اضافہ فرماتے ہیں. اور جہاں کہیں حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو وہاں پر ناشکری نہ روکے بلکہ شکر بھی ادا کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں صبر بھی ادا کرتے رہے. یہی مومن کی شان ہے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.